الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو ساتھی آتے جائیں وہ قریب قریب ہوتے ہیں. رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ، اس کی آمد ہے، اور اسی کے حوالے سے آج ہمارا یہاں پر مل بیٹھ کر بیٹھنا ہے اور بات کا کرنا سننا ہے کہ کس طریقے سے یہ آنے والا رمضان جو ہر سال ہماری زندگی میں آتا ہے اور آ کر چلا جاتا ہے، اور اس رمضان کو صرف چلے جانا، اس کا آنا، اس کا چلے جانا اور ہمارا اسی طریقے سے پھر آگے بڑھ جانا، ایسا نہ ہو، بلکہ یہ رمضان میرا اور آپ کا کس طریقے سے قیمتی بن جائے، اس کے لیے یہاں پر ہمارا جمع ہونا ہوا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں سے بہت ہی محبت فرماتے ہیں، اتنی محبت فرماتے ہیں کہ موقع بہ موقع اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کے لیے، اپنے مسلمان بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایسے ایسے دنوں کا، ایسے ایسے مہینوں کا، ایسے ایسی ساعتوں کا نزول فرماتے رہتے ہیں اور وہ بندوں کو مہیا فرماتے رہتے ہیں جس میں انسان مسلمان عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا کر اللہ کو راضی کر کر جنت کا مستحق بن جاتا ہے. لیکن بدنصیب ہے وہ شخص جو ان ساعتوں کو گوا دے، ان مہینوں کو گوا دے، ان رحمتوں برکتوں والے دنوں کو گوا دے اور آگے چلا جائے. تو یہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ بھی میرے اور آپ کے لیے گناہوں کو مٹانے اور درجات کو بلند کرنے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین مہینہ آنے والا ہے. حضرت مولانا جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے زبان مبارک سے ہم نے حدیث سنی، فرمانے لگے کہ ایک موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی دیکھو وہ کون آ رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے فرمانے لگے یا رسول اللہ کوئی لشکر آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی دشمن آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی وحی آ رہی ہے، کوئی فرشتہ آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. دیکھو وہ دیکھو رمضان آ رہا ہے، دیکھو بھائی دیکھو رمضان آ رہا ہے. آپ علیہ السلام رمضان المبارک کی اتنی چاہت رکھتے تھے کہ رمضان ابھی آیا نہیں ہے کہ 2 مہینے پہلے سے دعائیں شروع کر دی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ شعبان میں اور رجب میں برکت دے دے، کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں رمضان تک پہنچا دے. حالانکہ آپ علیہ السلام کا حال تو یہ ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، بالفرض و محال اگر اللہ کے نبی علیہ السلام سے، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، لیکن بالفرض و محال امت کو سمجھانے کے خاطر، عوامی درجے میں اگر بات سمجھانے کو ہو کہ بس ہمارے درجے میں رکھنے کے لیے کہ اگر یہ سوچ لو کہ پیغمبر سے اگر کبھی گناہ ہوا بھی ہو ماضی میں یا کبھی مستقبل میں جا کے ہو جائے، ہوتا نہیں ہے نا، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، کبھی ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا،
لیکن اللہ فرما رہے کہ چلو اگر ان سے مستقبل میں کبھی ہو بھی گیا، ہم نے وہ بھی معاف کر دیا، سارے گناہ معاف کر دیے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حال کیا ہے کہ رات کے موقع پر کھڑے ہو کے جب عبادت کر رہے ہیں تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہی ہیں، یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائیں، یہ پاؤں پہ برہم کے ساتھ اتنا کھڑے ہو کر اتنی دیر دیر تک عبادت، تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، پھر کہ عائشہ میں اللہ کا شکر کروں گا بندہ نہ بن۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب رمضان گزر جاتا تھا تو رمضان گزر جانے کے بعد 6 مہینے تک جو رمضان میں اعمال کیے تھے اس کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ وہ قبول فرما لے، اسی کی فکر میں لگے رہتے تھے کہ رمضان میں جو اعمال کیے ہیں کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے یا اللہ وہ قبول فرما لے۔ اور صحابہ کرام ان 6 مہینوں کے بعد 6 مہینے رمضان کے انتظار میں رہتے تھے کہ کس طریقے سے دوبارہ رمضان آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہر سال ہم لوگ سنتے ہیں آیت۔ اب اس میں اللہ رمضان کے مہینے میں سب سے بہترین اور سب سے افضل ترین جو عبادت وہ کیا ہے؟ روزہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بندہ اگر رمضان کا روزہ نہ رکھے، رمضان کا روزہ چھوڑ دے، اس ایک روزے کے بدلے میں ساری زندگی اگر وہ روزہ رکھے، اس رمضان کے ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا، اس کے برابر جا ہی نہیں سکتا۔ یار کہاں ایک روزہ، کہاں پورے 365 دن کے روزے، فرمایا کہ یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو رمضان میں اس کا چھوٹ جائے۔ تو رمضان المبارک کے کئی معنی لکھی ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ رمضان کا معنی ہے جل جانا، جلا دینا۔ رمضان آتا ہی اس لیے ہے تاکہ مسلمانوں کے گناہوں کو جلا دیں، پھر انسان کا معدہ بھی جلتا ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے اس وجہ سے بھی اس کا معنی جل جانا، آدمی کا جسم میں کچھ کھانا نہیں ہوتا، جسم گرم ہو رہا ہوتا ہے، معدہ جل رہا ہوتا ہے۔ اگرچہ جو اس کا صحیح معنی بنتا ہے وہ کیا، رمضان کا مہینہ آیا ہی اس لیے ہے کہ آدمی کے گناہوں کو کیا کر دے، جلا کر راکھ کر دے، اور اس کو پاک صاف کر کر جس نے رمضان کو قیمتی بنا آگے پہنچا دے۔ اب رمضان المبارک کو قیمتی کس طریقے سے بنایا جائے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو ہم نے سنا، حدیث میں پڑھتے رہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں فرماتے تھے کہ میرا بستر لپیٹ دو۔ اب آرام کے دن کیا ہو گئے، چلے گئے، اب عبادت کے دن آ گئے۔ حال یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روز عبادت کرتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں اپنی عبادت کو اور زیادہ بڑھا دیا کہ میرا اب تو بستر بھی لپیٹو۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 30 دن تک مسجد میں معتکف ہو جاتے تھے، 20 دن تک مسجد میں اعتکاف کرتے تھے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن تو پوری زندگی اعتکاف کیا۔ کیا ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو کھپانے کا کہ دنیا سے ہٹ کٹ کر بس سیدھا مسجد میں جا کر اور اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر کر مسجد کے حوالے کر کے کہ یہ رمضان کا مہینہ تو قیمتی بنانے کا ہے، لہٰذا مسجد میں جاؤ۔ قریب ہو جاؤ، قریب، پیچھے آنے والوں کو پہلے بتا، پیچھے آنے والوں کو جگہ دے، قریب ہو جاؤ۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم لوگ فضائل اعمال کی وجہ سے زیادہ جانتے ہیں، حالانکہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صرف فضائل اعمال تصریف نہیں ہے، فضائل صدقات تصریف نہیں ہے۔ حضرت کی آپ بیتی میں 103 تصانیف حضرت کی لکھی ہیں، اگرچہ اس میں سے حضرت کی جب نابینا بینائی چلی گئی تھی تو کچھ تصانیف تو ایسے رہ گئی تھی۔ تو فرمایا کہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مامو جان ملنے کے لیے آئے، اور ملنے کے لیے آئے تو آئے، واپس چلے گئے کہ دیکھ رہے ظہر کے بعد تلاوت ہو رہی ہے، عصر کے بعد تلاوت ہو رہی ہے، مغرب کے بعد نمازیں ہو رہی ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، عشاء کے بعد تراویح کے بعد پھر قرآن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، ویسی تلاوت کر رہے ہیں، فجر کے بعد مسنون اعمال کے بعد پھر تلاوت ہو رہی ہے، اشراق ہو رہی ہے، چاشت ہو رہی ہے، تھوڑا آرام ہو رہا ہے، پھر تلاوت ہو رہی ہے۔ تو موقع کب ملے گا زکریا سے ملنے کا؟ تو حضرت نے اپنی آپ بیتے میں لکھا کہ مامو جان مجھے آگے کہنے لگے کہ زکریا رمضان تو ہمارے ہاں بھی آتا ہے لیکن تیرے یہاں تو بخار بن کر آتا ہے، یہ رمضان تو ہمارے یہاں بھی آتا ہے لیکن لگتا ہے تیرے یہاں تو بخار ہی بن کر آتا ہے، یہ کیسی کہا مامو جان عید تک ملیں گے انشاءاللہ، رمضان کسی سے ملنے کا نہیں ہوتا، رمضان صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ اب رمضان میں سب سے افضل، میں آپ کے سامنے چند چیزیں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے روزے کے 15 فضائل، پھر اس کے بعد رمضان میں نماز، رمضان میں نماز تو ویسی اہمیت کا حامل لیکن رمضان میں نماز، اس کے بعد تلاوت، اور سب سے آخر میں سخاوت۔ یہ 4 چیزوں پر آج انشاءاللہ میرا گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ اللہ پاک قرآن کریم میں فرما رہے اے ایمان والو، دیکھو یار کتنا پیارا انتخاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ نے یہاں پر یا ایھا الناس فرمایا کہ اے لوگو، یا ایھا الذین آمنو،
یہ ایمان، اے ایمان والو، اس میں اتنا پیار چھپا ہوا ہے نا کہ جس کو عربی گرامر یہ سب چیزیں معلوم ہوتی ہیں وہ اس میں سمجھے گا یار اس میں اللہ کتنا پیار چھپا کر بندے سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے وہ لوگوں جو مجھے مانتے ہو، میری سنو، اے وہ لوگوں، ہم سب ایمان والے نا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو لات کو نہیں مانتے، عزا کو نہیں مانتے، منات کو نہیں مانتے، کسی پوجا پنڈت کسی چیز کو نہیں مانتے، کسی مندر کو نہیں مانتے، کسی دیوتاؤں کو نہیں مانتے، اے وہ لوگوں جو مجھے مانتے ہو، میں تمہارا اللہ، اے ایمان والو تم سے خطاب کر رہا ہوں، کتب ای فرض علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ اب جب ایمان والا کہہ کر مخاطب کیا نا تو اللہ اس میں ایک پیغام یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہو میرے نا، تو جو چیز تم پر فرض کر رہا ہوں مشکل نہیں ہے، میرے ہو نا، اپنے پر کوئی چیز مشکل لاگو کرتا آدمی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تو وسعت سے زیادہ کسی کو مکلف ہی نہیں بناتے۔ اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، اس ایمان والے کا لفظ کا انتخاب کر کے آدھا بوجھ کا ایسے اتار دیا کہ یہ مت سمجھنا تو کوئی میرے دشمن ہو تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں بھوکے رہو، بھوک برداشت کرو، نہ بیوی کے قریب جا سکتے ہو، نہ پینے کے قریب جا سکتے ہو، نہ کھانے کے قریب جا سکتے ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتے، بھوکے رہو، کام کاج جتنے ہیں وہ سب کرنے ہی کر رہے ہیں لیکن بھوکے رہو۔ آدمی سوچے گا یار یہ کیا بات ہو رہی ہے، اللہ فرمانے اے ایمان والو، خطاب دے دیکھو کس طریقے سے تمہیں کیا جا رہا ہے، اے وہ لوگوں جو مجھے مانتے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے، یا اللہ تو ہم نہیں لیتے، فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے اوپر بھی فرض تھے، ان پہ مشکل تھے تم پر آسان ہے، تم پر تو صبح سے لے کے شام تک بس بھوکے رہو، اس کے بعد سحری تک جو کرنے کرتے رہو، ان کے ہاں تو جیسے ہی آگ لگی افطاری کر لی، افطاری کے بعد جب تک جاگ رہے کھاتے رہے، لیکن افطاری ہوئی اس کے بعد اگر آگ لگ گئی تو آگ لگتے ہی اگلا روزہ اسٹارٹ، چاہے کچھ کھایا ہو نہ کھایا ہو۔ بقیہ مشہور ہے نا حلق طیب ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آئے تھے، وہ مشہور واقعہ ہے، تو پھر اللہ پاک نے اس امت کے اوپر آسانی فرمائی۔ تو رمضان المبارک کا مہینے میں روزہ سب سے بہتر، آج لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی بنیاد پر روزہ نہیں چھوڑ سکتے، رمضان کا روزہ چھوڑنا سب سے بڑا گناہ۔ اسی طریقے سے جو کہتے ہیں کہ مزدور کیا کرے تو مزدور رات میں مزدوری کرے لیکن روزہ نہ چھوڑے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں عرب میں، عرب کی گرمی، تپتی ہوئی گرمی، وہاں بھی صحابہ کرام روزے رکھتے ہیں، دن بھر جہاد کرتے، آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے زیادہ غزوات ہوئے ہیں، لیکن اس حالت میں بھی روزہ رکھا، اور راتوں کو مسلح کی پشت پر ہے، دن پر گھوڑے کی پشت پر ہے، لیکن روزہ رکھنا ہے، روزہ نہیں چھوڑنا۔ عرب جیسے سب گرمی ہمارے پاس تو نہیں ہوتی نا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، امت کا فرض کر دے گا تم نے بھی روزہ رکھنا ہے، روزہ نہیں چھوڑنا چھوٹے چھوٹے بہانوں پر۔ تو رمضان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے، وہ سب سے افضل ترین چیز وہ روزہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ ای العمل افضل، ای الاعمال افضل، کہ سب سے بہترین اعمال جو افضل ہو وہ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ۔ بیشتر موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے والے مخاطب کے حالات کو دیکھ کر مختلف اعمال بتائے، لیکن فرمایا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے، وہ روزہ۔ اب رمضان کے فضائل جب میرے اور آپ کے سامنے ہوں گے تو رمضان میں روزہ رکھنا میرے اور آپ کے لیے آسان ہوگا۔ جب تک آدمی کے سامنے فضائل بیان نہیں کیے جاتے نا تب تک آدمی جو ہے عمل پر کھڑا نہیں ہوتا۔ دو ہی طریقے انسان کو جو ہے سیدھا کرنے کے، یا تو خیر کے ذریعے فضائل سنا کے بلا لو، اگر اس طریقے سے نہیں آئے گا تو پھر شر کے ذریعے سے آئے گا۔ دونوں طریقے خیر کے ہیں راستے پہ آنے کے لیے۔ آدمی کو کہو کہ سیدھی سیدھی دوائی کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ خیر کا ذریعہ ہے، بھائی میٹھی میٹھی دوائی کھا لو یا کڑوی کڑوی ہلکی پھلکی سے یہ دوائی کھا لو آپ صحت مند ہو جاؤ گے، سیدھے ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر اس طریقے سے نہیں آتا اور حالت بگڑ جاتی تو بھائی اب آپریشن کرنا پڑے گا۔ تو کوئی آدمی کہے آپریشن پہ تم اس پر ظلم کر رہے ہو، یار وہ بھی خیر کا راستہ تھا یہ بھی خیر کا راستہ ہے، اس نے اس کو نہ اپنایا تو اب اس کو یہ اپنانا پڑے گا، آنا اس کو لائن پہ لانا ہے نا، اس لیے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اللہ ضرور بس ضرور تمہیں چھوٹا عذاب چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے پہلے۔ جہنم کا عذاب چکھ لو اس سے اچھا پہلے یہ چکھ لو، کیا پتہ پیچھے آ جاؤ دوبارہ۔ انسان بولے کہ آدمی کہتے تھے نا ہم تو قیامت کے دن دیکھ لیں گے وہاں کیا دیکھیں گے، وہاں کچھ نہیں دیکھیں گے، یہی دیکھ لے تو زیادہ اچھا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے کوئی بھی خطا ہوئی، صحابہ کرام کی خطائیں امت کے لیے تو رحمتیں، جو بھی خطا ہوئی صحابہ کرام نے دنیا میں سارا اس کا پورا کروا دیا، بھائی یہی دے جو ہونا ہے، آخرت والے دن اپنے آپ کو صاف کر کے جانا ہے۔ اب رمضان کے فضائل میں سے 15 فضائل میرے اور آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ سب سے پہلا کہ روزے دار کی جو دعا ہے نا وہ قبول ہوتی ہے۔ عام موقع پر ہم اور آپ دعا کرتے ہیں تو زبان ہلانی پڑتی ہے، روزے دار کو زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل میں بھی اللہ سے کچھ مانگے اور قبول ہو جائے گی۔ روزہ دار سو رہا ہے
کتنا ہی سو رہا ہے، سوتے وقت بھی اس کے جسم کا ایک ایک ہوش، اس کی ہڈیاں، اس کا پورا پورا جو ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ روزے دار کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 شخصوں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتے۔ نمبر 1 مظلوم، نمبر 2 مسافر، نمبر 3 روزہ دار۔ روزہ دار کی دعا کسی بھی حالت میں کیا نہیں ہوتی؟ رد نہیں ہوتی۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو بٹھا کر افطاری کے وقت دعائیں کیا کرتے تھے اجتماعی طور پر، کہ افطاری کے وقت کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں فرماتے۔ تو سب سے پہلی چیز میرا آپ کے سامنے سے ہے کہ روزہ دار کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دوسری نمبر 2 کیا ہے؟ جنت کا دروازہ روزہ دار کے لیے مختص ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر جنت ثمانیۃ باب، جنت کے 8 دروازے ہیں، منہا باب یسمى الریان، ان میں سے ایک دروازہ اس کا نام ریان ہے، لا يدخلونه الا الصائمون، اس کے اندر صرف اور صرف روزہ دار داخل ہوں گے، روزہ دار کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا۔ تو جنت میں 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ کس کے لیے مختص ہو گیا؟ صرف اور صرف روزہ داروں کے لیے، اس میں صرف اور صرف روزہ دار داخل ہوں گے، روزہ دار کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ کتنا عجیب منظر ہوگا کل قیامت کے دن کہ ایک مسلمان ہو جو روزہ داروں کے دروازوں میں سے داخل نہ رہا ہو، سب اس کو دیکھ رہے ہوں، صرف اس وجہ پہ کہ یہ دنیا میں روزہ نہیں رکھتا تھا، اس وجہ سے آج اس دروازے سے داخل نہیں ہو رہا۔ تو کیا ہے؟ ایک دروازہ جنت میں جو ہے وہ صرف اور صرف روزہ داروں کے لیے مختص ہے۔ اسی طریقے سے بخشش اور مغفرت کا مہینہ روزہ آدمی کو معاف کروا دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس لیے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان کے مہینے میں جو آدمی روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ معاف فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے جہنم سے 70 سال کی دوری، جو آدمی روزہ رکھتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور فرما دیتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر جہنم سے چلنا شروع کرے 70 سال تک چلتا رہے، 70 سال کے بعد جہاں جا کر وہ رکے گا، اتنا دور اللہ اس کو جو روزہ دار کو جو جہنم سے دور کر دیتے۔ اور بہقی کی شعب الایمان میں اور مختلف روایت کا ابو یعلا میں یہ روایت آئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک کوا وہ اڑنا شروع کرے، وہ اتنا اڑے کہ وہ بوڑھا ہو جائے، اتنا دور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور فرماتے تھے روزہ دار۔ تو فرمایا کہ روزہ دار جو ہے اس کو اللہ پاک جہنم سے دوری عطا فرماتے ہیں۔ اب جتنا آدمی روزوں کی پابندی کرتا رہے گا اتنا جہنم سے دور ہوتا چلے جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ جہنم سے دوری کا بہترین ذریعہ ہے، روزہ دار آدمی جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ سارے اعمال جتنے میں اور آپ کرتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ اجر جو ہے وہ ملے گا، لیکن پتہ نہیں کون دے، اللہ فرشتوں کے ہاتھوں سے دلوا دے۔ لیکن فرمایا اللہ پاک نے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اور بعض جگہ اس کو مجہول پڑھا گیا وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، میں ہی اس کا بدلہ دیا جاؤں گا۔ گویا ایک جگہ اللہ فرما رہے کہ میں اس کا بدلہ دوں گا، روزے کا بدلہ، اور ایک جگہ فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں نہیں دوں گا بلکہ میں خود روزے کا بدلہ ہوں، روزہ رکھو گے تو میں ملوں گا۔ آدمی نماز پڑھے گا جنت ملے گی، جہاد کرے گا جنت ملے گی، اور اعمال کرے گا جنت ملے گی، لیکن روزہ رکھے گا تو اللہ مل جائیں گے اس کو۔ تو روزہ دار آدمی جب روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خود بدلہ دیں گے۔ جب روزہ دار آئیں گے تو فرشتہ آگے بڑھیں گے، وہ حکم ہوگا اب سائڈ میں ہٹ جاؤ، تو یار سب کو تو ہم نے دیا، ان کو بھی دے دیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے نہیں، الصوم لی، روزہ میرے لیے تھا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اب ان کو قریب آنے دو۔ اب روزہ داروں کو ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، گویا اللہ خود روزے کا بدلہ ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے گناہوں سے۔ اس لیے مشکات شریف کی جلد ثانی کی سب سے پہلی حدیث ہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فإن له وجاء۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی استطاعت رکھتا ہو کہ نکاح کر سکے تو نکاح کر لے، شادی کرے۔ کیوں کہ شادی جو ہے وہ انسان کو کیا کرتی ہے؟ گناہوں سے بچاتی ہے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، آنکھوں کو جھکا دیتی ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے شادی۔ تو جس کی استطاعت ہے تو وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ شادی کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کرنے کے لیے شادی کرے۔ اس لیے مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذخیرۃ الجنان کی پہلی جلد میں، دوسری جلد میں سیقون کے پارے کی کچھ آیتوں کی تفسیر میں نے کہا کہ جہاں آیتیں چل رہی ہیں وہاں فرمایا
کہ جب آدمی جوان ہو جائے اور شادی کرنے کی استعداد رکھتا ہو اور پھر بھی نہ اس کے والدین اس کو شادی کروائیں، نہ وہ خود کرے، جتنے گناہ کرے گا وہ سارا کا سارا گناہ کا وبال ماں باپ پر بھی جائے گا۔ اور حتیٰ کہ ایک جگہ حدیث میں یہ پڑھا کہ جس لڑکی کی شادی اس کے گھر والے اس کی جوانی کے باوجود بھی نہیں کرواتے، چند چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کرنے کا حکم دیا، ان میں سے ایک نوجوان لڑکی کی شادی، اگر وہ گناہوں میں ملوث ہو جائے گی، سخت حدیث ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اگر وہ گناہوں میں ملوث ہے، والدین استطاعت کے باوجود اس کی شادی نہیں کرواتے، تو اس کے ماہواری کو کل قیامت کے دن جہنم میں آگ میں گرم کر کے ان کے والدین کو پلایا جائے گا اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ سب آدمی اپنی شرمگاہ اور اپنے گناہوں سے حفاظت کے لیے سب سے پہلے اقدام کیا کرے؟ شادی کرے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فضل محمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، استاد الحدیث جامع بنوری ڈاؤن، حضرت کی کتاب ہے توضیحات شرح مشکات، حضرت نے کتاب النکاح کے باب میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک مجھ سے درجے میں اس لیے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے مجھ سے پہلے شادی کی تھی۔ یہ عبداللہ بن، حالانکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا بڑا مقام ہے، فرمائیے اس لیے مقام میں آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے شادی کی تھی۔ یہ عبداللہ بن مبارک نہ ہو، امام احمد کے زمانے کے کوئی تھے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اگرچہ میں عبداللہ بن مبارک میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ انہوں نے شادی کر لی، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ درجے میں مجھ سے اس لیے آگے بڑھے کہ انہوں نے نکاح کیا ہوا تھا، میں نے نکاح نہیں کیا تھا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح افضل ہے نوافل کی عبادت سے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ نفلی عبادت زیادہ افضل ہے شادی کے بجائے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر موقع بڑا معدل ہے، کیونکہ شادی کرنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کر کے دکھائی شادیاں، اور نفلی عبادت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی ترغیب بھی دی اور پھر اس سے گناہوں سے بچنے کا ضامن بھی بتایا۔ تو آدمی گناہوں سے بچنے کے لیے کیا کرے؟ شادی کرے۔ اگر فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر تمہارے اندر شادی کی استطاعت نہیں ہے تو پھر تم کیا رکھو؟ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، روزہ لازم کرو اپنے اوپر، پھر روزہ رکھنا ہے، کیونکہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے، انسان کی شہوتوں کو مار دیتا ہے۔ آدمی جب صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہتا ہے، جب آدمی کا پیٹ بھرا ہوتا ہے نا تو اس کو گناہوں کو کرنے کا دل کرتا ہے، سائڈ میں ہوتا ہے، سائڈ میں، جب آدمی کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس کا گناہ کرنے کا دل کرتا ہے، یاد رکھیں۔ اور جب آدمی کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس کو گناہ یاد نہیں آتا، اس کو صرف ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، میں نے روٹی کھانی ہے۔ جیسے کسی بھوکے سے پوچھا کہ 2 کتنے ہوتے ہیں تو اس نے کیا کہا؟ 4 روٹی، ہے نا؟ اس کا پیٹ خالی ہے تو اس کو 2 کتنے نظر آ رہے ہیں؟ 4 نہیں بلکہ 4 روٹی، وہ بھوکا ہے۔ تو بھوکے آدمی کو سوائے کھانے کو کچھ نہیں دکھتا، اس لیے فرمایا روزہ لازم کرو، جب روزہ رکھو گے تو گناہوں سے بچو گے۔ جب آدمی افطاری کرتا ہے، چند لقمے کھا لیتا ہے، پانی کا گھونٹ پی لیتا ہے، اب اس کے بعد اس کے اندر اتنی طاقت نہیں رہتی کہ اب وہ گناہ کرے، تو فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، تو روزہ رکھنے والا آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، روزہ دار کے لیے کتنی خوشیاں؟ 2 خوشیاں، فرحۃ عند الافطار، ایک تو افطار کے وقت اس کے لیے خوشی ہے، آدمی خوش ہو جاتا ہے ماشاءاللہ پکوڑے سموسے سب کے سب سامنے آ گئے، اب جو ہے وہ مزے کر رہا ہے، کسی طریقے سے ہاتھ بڑھیا آگے کھا لوں میں، کوئی وہ اذان ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں ابھی یہ تو اپنے والوں کی ہے، شہری میں ہوتی ہے تو کہتا ہے تو کسی کی ہے، لیکن یہ تو اپنوں کے ہوں گے جس کی بھی وہ ہے، اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے وہ کسی کی بھی اذان پہ جو ہے وہ روزہ کھول لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے بہت جلدی اذان دے دیتے ہیں، تو اس لیے روزہ بہت احتیاط کے ساتھ ٹائم سامنے ہونا چاہیے، 1 منٹ اوپر ہی ہو جائے لیکن پہلے کھلنے کی کوشش نہ کریں، پورے دن کی محنت ضائع چلی جائے آدمی کی، تو اس وقت خوشی ہوتی ہے۔ دوسری خوشی کیا؟ عند لقاء ربہ، فرمایا دوسری خوشی روزہ دار کے لیے تب ہوگی جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ تو 2 خوشیاں، دنیا میں بھی روزہ دار کے لیے خوشی ہے، اور کل قیامت کے دن جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس کو جب بدلہ ملے گا اس بدلے میں اس کو کیا ہوگی؟ خوشی ہوگی۔ اسی طریقے سے فرمایا روزے منہ کی جو بو ہے، منہ کی بو، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے۔ کہاں مشک اور کہاں روزہ دار کی منہ کی بدبو، ہم تو اس کو بو کہہ رہے ہیں، قریب نہیں آنے دیتے کسی کو، اور اللہ پاک حدیث فرما رہے ہیں کہ ان کی بو ہمارے نزدیک کس سے زیادہ بہتر ہے؟ مجھ سے زیادہ بہتر ہے۔ سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہی ہیں، ان کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ بہتر ہے۔ یاد رکھیں کہ نیک عمل کا بھی ایک اثر ہوتا ہے اور گناہ کا بھی ایک وبال ہوتا ہے۔ نیکی اپنا نور دکھاتی ہے، گناہ اپنا جو ہے عذاب دکھاتا ہے، وبال دکھاتا ہے۔ ہر نیکی کا ایک نور ہے بشرطے کہ جب تک آدمی گناہوں سے بچے۔ میں اور آپ جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں اس کا نور میرے اور آپ کے اوپر نظر آنا چاہیے، اگر وہ نور میرے اور آپ کے اوپر نظر نہیں آ رہا
مطلب یہ ہے کہ گناہوں کا کانٹا لگا ہوا کہیں نہ کہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ نے بالٹی نل کے نیچے لگا کر پانی کھول دیا اور بالٹی میں کیا کر دیا سوراخ. یہ بھر جائے گی؟ یہ بھر جائے گی؟ یہ کبھی بھی نہیں بھرے گی. کیوں نہیں بھرے گی بھائی؟ کیونکہ آپ نے نیچے کیا کر دیا ہے؟ سوراخ کر دیا. اب وہ پانی نکلتا چلا جائے گا, بالٹی کبھی نہیں بھرے گی. اسی طریقے سے میں اور آپ جتنے بھی نیک اعمال کر لیں, جب تک گناہوں کا سراغ میرے اور آپ کے جسم میں لگا ہوا ہے, وہ سارے اعمال کا نور ایسے نکلتا باہر چلا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ 10 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, 5 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, سارے کام کر رہے ہیں, جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے ہیں, ترقی نہیں ہو رہی زندگی میں, اللہ تعالیٰ کو قرب نہیں مل رہا, روحانیت میں اضافہ نہیں ہو رہا, اور جو ہے تلاوت میں مزہ نہیں آ رہا, حلاوت نہیں آ رہی, اعمال میں دل نہیں لگ رہا, تلاوت میں دل نہیں لگ رہا, تو نیکی کا اپنا اثر ہے, گناہ کا اپنا وبال ہے. نیک آدمی کی زندگی کی الگ برکت ہوتی ہے, گنہگار آدمی کی زندگی میں الگ وبال ہوتا ہے. نیک آدمی کے بیوی بچے اس کے فرمانبردار ہوتے ہیں, گنہگار آدمی کے بیوی بچے اس کے نافرمان ہوتے ہیں. نیک آدمی کے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے, گنہگار آدمی کے مال و دولت میں بے برکتی ہوتی ہے. نیک آدمی کے کاموں میں برکت ہوتی ہے, گنہگار آدمی کے کاموں میں بے برکتی ہوتی ہے. نیک آدمی کو دیکھ کر آدمی کو اللہ یاد آتا ہے, اذا رؤوا ذکر اللہ, جب اس کو دیکھو تو اللہ یاد ہے, اور گنہگار آدمی کو دیکھ کر آدمی کا دل گھبراتا ہے. نیک آدمی جب گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو سننے کا دل کرتا ہے, گنہگار آدمی جب گفتگو کرتا ہے تو کان بند کرنے کا دل کرتا ہے. نیک آدمی دین کے بات سنتے ہوئے مزے لیتا ہے, گنہگار آدمی دین کے بات سنتے ہوئے اندر ہی اندر ٹوٹتا رہتا ہے. اسی لیے علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا, حدیث میں نہیں, علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ منافق آدمی کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے پرندے کی مثال پنجرے میں. کسی بھی طریقے سے سلام کرے گا, مسجد سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا. آپ اندازہ لگائیں, کبھی آپ دیکھیں جو لوگ مسجد میں آ کے وضو کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, جب وہ باہر نکل رہے ہوتے ہیں نا, ان کے کپڑوں میں تری لگی ہوئی ہوتی ہے اس وقت بھی, اتنی جلدی مسجد سے باہر نکلتے ہیں. یعنی مسجد میں دیر سے آنے والے سب سے پہلے مسجد سے باہر نکلتے ہیں, اور سب سے پہلے مسجد میں آنے والے سب سے آخر میں باہر نکلتے ہیں. جب غلام کو بھیجا آتا ہے نا, جاؤ مسجد میں جاؤ نماز پڑھ کر آ جاؤ, تو وہ باہر ہی نہیں آ رہا. تو آقا جب دروازے کے باہر آ کر کھڑا ہوا اور کافی دیر تک کھڑا رہا کہ میں نے تو اس کو 4 فرض پڑھنے کے لیے بھیجا تھا, یہ اب تک نہیں آیا. تو وہ باہر سے کھڑے ہو کے آواز دیتا ہے, بھائی تیرے کو کون ایسی چیز ہے جو باہر نہیں آنے دے رہی؟ تو وہ غلام اندر سے کہتا ہے, وہ ذات مجھے باہر نہیں آنے دے رہی جو ذات کتنی دیر سے تجھے اندر نہیں آنے دے رہی. آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا, میں تلاوت نہیں کرتا, میں ذکر نہیں کرتا, میں اعمال نہیں کرتا, اللہ کرنے نہیں دیتے, اللہ کرنے نہیں دیتے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گناہوں کا بغاڑ ہوتا ہے. جب ایک آدمی رات بھر گناہوں میں ملوث رہے گا, فحش جو ہے چیزیں دیکھے گا, فحش اپنی آنکھوں کو گناہوں سے جو ہے ملوث کرے گا, اپنی زبان کو ہر وقت گندا رکھے گا, اپنے دل میں ہر وقت برے خیالات رکھے گا, اپنے ذہن کو ہر وقت گندگی سے بھرا رکھے گا, تو پھر یہ زبان اللہ کا کلام نہیں پڑھتی, پھر یہ آنکھیں اللہ کے کلام کو نہیں دیکھتی, پھر یہ دل اللہ کا ذکر کرنے میں مزہ نہیں لیتا, پھر یہ جسم نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوتا, پھر اس آدمی کا دل جو ہے وہ ذکر میں نہیں لگتا, پھر اس آدمی کا دل اللہ والوں کے ماحول میں کبھی نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی آنکھوں نے اللہ کے نور کو دیکھنے کی جو صلاحیت تھی وہ سلب کر دی گناہوں کے ذریعے سے. اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر دل میں ترقی کرنا چاہتے ہو تو راتوں کی خلوت کے گناہوں سے بچو. مولانا تاجمی صاحب فرمانے لگے, ان کو ایک اللہ والے بزرگ نے کہا, اپنی زبان میں اگر تاثیر لانا چاہتا ہے تو تہجد کا اہتمام کر, اور اگر اپنی زبان میں تاثیر محسوس نہیں کروانا چاہتا تو رات بھر سوتا رہے. اسی لیے راتوں کی نیکیاں بھی انسان کو ترقی دلاتی ہیں, راتوں کی تنہائیوں کے گناہ انسان کو زمین پر لا کر پٹک دیتے ہیں. جس آدمی کا بھی اعمال میں دل نہیں لگ رہا, اپنی خلوتوں کو جا کے چیک کرے, کہیں نہ کہیں خلوتوں میں کوئی نہ کوئی بگاڑ ہے. اس لیے جب تلاوت میں, اعمال میں, روزے کی ساری چیزوں میں دل نہیں لگ رہا, تو کہیں نہ کہیں سوراخ ہم نے ایسا جسم پر لگایا ہوا ہے کہ وہ آنکھیں جو اللہ کے کلام کو دیکھنے چاہیے تھی وہ فوش فلمیں دیکھ رہی, جو زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے تھی وہ جھوٹ سے, گناہوں سے اور گالم گلوچ سے ترے. جس دل میں ہر وقت اللہ کا خیال ہونا چاہیے تھا اس دل میں غیر اللہ کا خیال ہے, تو یہ آدمی کبھی ترقی نہیں کرتا. تو نیک اور گنہگار آدمی میں زمین آسمان کا کیا ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہمارا روزہ زکات ہے, لکل شیء زکات و زکات الجسد الصوم, حدیث شریف میں آتا ہے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکات ہوتی ہے, میرے اور آپ کے جسم کی جو زکات ہے صفائی وہ روزہ ہے. یہ آ گیا رمضان, اب یہ روزہ میرے اور آپ کی جسم کی کیا کرے گا, ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی میرے اور آپ کی جسم کی صفائی کرے گا. پورے سال 11 مہینے ٹھوس 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 کر اپنے جسم کو جتنا جسمانی طور پر برباد کر لیا, اب رمضان کا موقع آ گیا اپنے جسم کو تھوڑا صحیح کرنے کی. اب تو وہ بھی نہیں رہا, اب تو شہری میں منڈی ہو رہی ہے, تو پھر افطاری وہی دوبارہ اتنی پیٹ بھر کے, تو پھر رات کا کھانا, تو پھر دوبارہ شہری, تو وہ اس سے زیادہ میرے خیال سے ایسا ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے کھا لیتے ہیں. تو رمضان کا مہینہ تو اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے آتا ہے, تو مینٹین نہیں ہوتا, تو مینٹین ہو جاتے ہیں, بھر بھر کے کھا رہے ہوتے ہیں, اور وزن اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کم ہونے کے بجائے.
تو رمضان کا مہینہ آیا اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کے لیے. خاص طور پر تراویح کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ وہ اسی وجہ سے نہیں پڑھی جاتی، اتنا ٹھوس ٹھوس کر کھاتے ہیں. ہم سے لوگ پوچھ رہے ہیں تم کہنے کر، ہم کھاتے ہی نہیں ہیں. اس لیے مزے سے تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں، کھڑے بھی ہوتے ہیں. اور جو خوب من کے افطاری ایسا کر رہے ہوتے ہیں، آخری امت ہے، بس یہ سارا کھانا کھائے گی، یہ تو آخری امت ہے نا. تو پھر نہ سے مغرب کی نماز بھی وہ گھر میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. اکثر لوگوں کو دیکھو مسجد کی نماز گھر میں کھڑے ہو کے پڑھ لیں گے. سستی. شربت پہ شربت، شربت پہ شربت، پانی پہ پانی، ایسا جیسے پتہ نہیں اتنا سال سے روزہ رکھا ہوا تھا. کوئی حاجت نہیں ہوتی اتنے پانی پینے کی. ہم لوگوں نے اپنے دماغ پہ سوار کیا ہوتا ہے. اتنا بھر بھر کے شربت، بھر بھر کے شربت، بھر بھر کے شربت. آدمی کا جب معدہ اتنا پانی سے بھر جائے گا، اس کا خاک دل کرے گا عبادت کرنے کا. تو افطاری بڑی محتاط انداز میں تھوڑی سی. ہم جب خانقاہ میں احتکام میں بیٹھے ہیں گولڈن ٹاؤن میں، وہاں احتکام جو ہماری افطاری کرائی جاتی ہے وہ ایسی کرائی جاتی ہے ماشاء اللہ. اس کے بعد وہ بولے گا کہ بھائی رہن دو صحیح ہے، میں ایسے صحیح ہوں. اور ایسی افطاری ہونی چاہیے وی آئی پی کر کے. اچھا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا وہاں جب بھی افطاری کر رہے ہیں، ہم تو کرتے بھی اتنی تھوڑی سی کر کے دوبارہ اٹھ گئے. اب وہ پکوڑا نہیں آ رہا ہاتھ میں، 3 پکوڑے رکھتے ہیں نا سامنے، یا 4 پکوڑے، 5 پکوڑے، کھجور بھی حساب سے، تربوز کے بھی 2-3 کھاپے بالکل حساب سے. بھائی یہ کر لو، پھر فوراً کھانا لگتا ہے، کھانا کھاؤ پیٹ بھر کے. اب جو افطاری میں کیسا دے جاتی ہے وہ پھر کھانا جب آتا ہے تو وہ بھی ماشاء اللہ مزاج کا ہوتا ہی نہیں ہے. تو وہ کبھی چنے کی دال ہے تو ٹنڈے ہیں تو لوکی ہے تو یہ ساری چیزیں. تو آدمی بولتا ہے وہ مجاہدہ کروا رہے ہیں بیٹا، آپ رات کو کھڑو گے تراویح پڑھو. تو پھر تراویح ماشاء اللہ شیخ سدیس کی آواز میں ہوتی ہے. تو فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ زکات ہے، جسم کی جو ہے زکات ہے. ریاکاری سے پاک ہے. ہر عمل کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، روزہ کوئی نہیں دیکھتا میرا اور آپ کا کہ پتہ نہیں کیا ہے. آدمی جو ہے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، سامنے فریج بھی کھلا ہوا ہے اور جو ہے سب کچھ ہے بالکل آسائش موجود ہے. گھر والے بھی نہیں ہے، مفرور لینے نکلے میں، ابا کام پہ نکلے میں، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، فریج کھلا ہوا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے. اب جو ہے وہ پی سکتا ہے لیکن نہیں پی رہا. کیوں بھائی؟ اس کو پتہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ چاہتے ہیں اللہ روزے سے میرا بندہ جس طریقے سے تو یہ روزہ نہیں توڑ رہا اس لیے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، زندگی میں کبھی گناہ نہ کر اس لیے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. روزے سے یہ مقصود ہے. عادت بنانے اپنی کہ تجھے ہر وقت تیرا اللہ دیکھ رہا ہے. روزہ گناہ کیوں برا ہے؟ گناہ کیوں برا ہے؟ علماء نے جو اس کی تشریح کی، گناہ اللہ کو ناپسند کیوں ہے؟ کیونکہ گناہ میں آدمی اللہ سے غیرت نہیں کھاتا. اللہ دیکھ رہا ہے. یار آپ کا ابا دیکھ رہا ہوں، آپ سٹے لگاؤ گے اپنے ابا کے سامنے؟ سٹے لگانا کوئی بہت بڑا گناہ ہے؟ علماء نے تو اس کو بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، توضیحات میں تو بڑی اس کی انہوں نے سخت شرائط لکھی، برائیاں لکھی ہیں. البتہ اگر کوئی ابا کے سامنے سٹا لگاتے گناہ ہی سمجھتا ہے نا آج کے زمانے میں. آج کے زمانے کے بھائی ابا کے سامنے سوٹا لگا رہے ہیں، یا ابا کے سامنے جو ہے وہ کوئی بچی جا رہی ہے کوئی پورا گھر تک چھوڑ کر آ رہے ہیں، کوئی دیکھ رہا، سارے دیکھ رہے پورا چھوڑ کر آ رہے ہیں تو گھر تک. یا کوئی بھی گناہ بڑوں کے سامنے کرتا ہے بندہ اپنے؟ نہیں کرتا نا. کیوں نہیں کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟ اس کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ یار بڑا میرا کھڑا ہے. گناہ اس لیے برا ہے کہ اس کو تو ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کے سامنے کیسے گناہ کر رہا ہے. اس لیے تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے بدبخت ترین شخص ہے یہ آدمی جو لوگوں کے ڈر سے تو گناہ نہیں کرتا کہ لوگ پتہ نہیں گنہگار کہیں گے، لیکن تنہائی میں اللہ سے غیرت نہیں کھاتا گناہ کرتا ہے. تنہائی میں یہ آدمی یہ نہیں سوچتا کہ میرا اللہ تو مجھے دے رہا ہے. اللہ سے غیرت نہیں کھاتا. کس سے غیرت کھاتا ہے؟ مخلوق سے غیرت کھاتا ہے. ان کے سامنے تو گناہ نہیں کرتا لیکن اپنے اللہ کے سامنے گناہ کرتا ہے. اس لیے میں نے آپ کو بتایا تنہائیوں کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ تنہائیوں کے گناہ یہ انسان کو برباد کر دیتے ہیں. پاک دامنی کا ذریعہ ہے روزہ. میں نے اس کے اوپر گفتگو کر دی. روزہ آدمی کو کس سے بچاتا ہے؟ وہ مکمل گناہوں سے آدمی بچا ہوا ہوتا ہے روزے کے دنوں میں. وہ کچھ کہ ابے دے وہ جاری ہوئے روزہ ہے میرا، ابھی یہ تو ابے وہ روزہ بھائی روزہ. بھائی جان یہی تو مقصود ہے پوری زندگی. اللہ بس پوری زندگی اپنا آپ کو پاک دامن رکھنا ہے. رمضان سے تو یہ مقصود ہے. ہاں وہ کچھ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہم لوگ مذاق میں کرتے ہیں نا، کہتے ہیں وہ ابے یہ دیکھ ابے روزہ ہے، افطاری کے بعد افطاری کے بعد ابے افطاری کے بعد ملیں گے افطاری کے بعد. تو رمضان کا جو مہینہ ہے یہ تو مکمل طور پر گناہوں سے کیا ہوتا ہے بچنے کا ذریعہ، پاک دامنی کا ذریعہ. اسی طریقے سے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں لوگ بزرگان دین سے، ولی اللہ سے، اولیاء اکرام سے، علماء اکرام سے دعا کرانے کے لیے تڑپتے نہیں تڑپتے یار دعا کر دو. کیوں؟ ہم کہتے ہیں یار یہ نیک لوگ ہیں. یہ کون ہے؟ یہ نیک لوگ ہیں. فرشتے تو معصوم ہیں، کبھی گناہ ہوا ہی نہیں ہے. فرشتے روزہ داروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. میں اور آپ روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں، فرشتے میرے اور آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں جب فرشتے میرے اور آپ کے لیے دعا کریں گے تو مغفرت پکی ہے ہی نہیں پکی. اور اللہ تو فرما رہا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان کرے گا ویسا اس کے ساتھ معاملہ کروں گا. اسی لیے رمضان میں آدمی استحضار. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، مجھے بتائیں الیاس صاحب کی کیا عجیب بات کیا تھی. مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے مولانا الیاس صاحب کے اندر کچھ نہیں دیکھا سوائے اس کے جب یہ نماز پڑھتے تھے نا، جب یہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے
ان کے نماز کی ہر پیڑ سے لگ رہا ہوتا تھا ان کو پتہ ہے اس عمل پر کیا مل رہا ہے۔ جب یہ سجدے میں ہوتے تھے ان کو لگتا تھا یار اس کو سجدے میں ان کو کیا مل رہا ہے، ان کو رکوع میں کیا مل رہا ہے، قیام پہ کیا مل رہا ہے، تلاوت پہ کیا مل رہا ہے۔ اسی لیے جو بھی میں اور آپ اعمال کرنا اس کا استحضار ہو گیا، اس عمل میں مجھے ملے گا کیا۔ ابھی دیکھیں مسجد میں اور آپ سب داخل ہوئے، سب داخل ہوئے مسجد میں، لیکن ایک وہ بھی داخل ہوا جس نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھی، ایک وہ بھی داخل ہوئی جس نے مسجد میں داخل ہوتے اعتکاف کی نیت کی، ایک وہ بھی داخل ہوئی جس نے مسجد میں داخل ہوتے یہ نیت کی کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کی زیارت کروں گا، اس نے وہ بھی نیت کر لی کہ میں عالم کی علماء کی زیارت کروں گا، اس نے یہ بھی نیت کر لی کہ فرشتہ کے ماحول میں رہوں گا، اس نے یہ بھی نیت کر لی کہ اللہ کا مہمان بن کے جا رہا ہوں، اس نے یہ بھی نیت کر لی کہ جب تک مسجد میں رہوں گا گناہوں سے بچا رہوں گا، اس نے یہ بھی نیت کر لی جب تک رہوں گا اپنے مسلمان بھائیوں کا جو اکرام کرتا رہوں گا۔ ایک مسجد میں بھی داخل ہوا، ایک مسجد میں یہ بھی داخل ہوا جس نے اتنی ڈھیر ساری نیت کر لی، دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہے۔ وہ لے گیا فری پاکٹ میں کتنا سال آ جاتا، میں اور آپ مسجد میں روزانہ ایسی منہ اٹھا کر جاتے ہیں، ایسی منہ اٹھا کر باہر آ جاتے ہیں۔ یہ چیزیں تو اللہ والوں کی صحبت کے بغیر انسان کے دل میں آتی ہیں۔ اس لیے مزار حق میں مسجد میں اعمال کی نیت کرنے کی 150 نیتیں لکھی ہیں، 150 نیتیں۔ آدمی ایک عمل میں 150 نیتیں کر سکتا ہے، 150 نیتیں کر سکتا ہے۔ ہم کتنی نیتیں کرتے ہیں؟ ایک ہی نیت کر کے بات، وہ پتہ نہیں وہ بھی نیت کرتے ہی نہیں کرتے۔ تبلیغ والے بیچارے آتے ہیں تو کہتے ہیں اعتکاف کی نیت کر لو بھائی، فورم بھی تو کرنا تو اس لیے اعتکاف کی نیت کر لو، اس کے علاوہ کوئی نیت نہیں آ رہی۔ تو کتنی نیتیں آدمی مسجد میں داخل ہونے سے کر سکتا ہے، لیکن میں اور آپ کرتے ہیں ایسے آ رہے ہیں تو کیونکہ سیکھا نہیں کبھی عمل کرنا۔ اس لیے اور فرمایا کہ سب سے بہترین فضیلت روزہ دار کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے جنت کا پھل کھلائیں گے۔ روزہ دار کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے جنت کا، اپنی شان والے ہاتھوں سے۔ اللہ کے ہاتھ میں نے آپ کو سمجھاتے نا، میرے اور آپ کے جیسے ہاتھ نہیں۔ اللہ جسم سے پاک، اللہ ہر چیز سے پاک، ظرف و مکان و سب چیزوں سے اللہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس لیے کیا جیسے اس کی شان، اللہ اپنے ہاتھوں سے جنتیوں میں جنت والوں کو، روزہ داروں کو اپنے ہاتھ سے جو ہے پھل کھلائیں گے۔ کتنا بدبخت اور بد نصیب ہوگا جس کو یہ پھل کھانا نصیب نہ ہو۔ اس لیے روزہ کسی حال میں اپنے قرب و جوار میں جو روزہ چھوڑ رہے ہیں ان کو سمجھایا بھائی روزہ نہیں چھوڑنا، بڑی پٹائی ہو جائے گی، بڑے مسئلے بن جائیں گے۔ اور اللہ اپنے ہاتھوں سے جنت کا اس کو پانی پلائیں گے، جنت کی نہریں بنی ہوں گی اور اللہ پلا رہے ہوں گے، کتنا مزہ آئے گا یہ روزہ دار کے لیے۔ روزہ سفارشی بھی ہے، یاد رکھیں روزہ آدمی کے لیے کیا کرے گا؟ کل قیامت کے دن 2 چیزیں سفارش کریں گے، ایک قرآن، دوسرا روزہ۔ اور یہ ایسی سفارش کریں گے کہ ان کی سفارش رد بھی نہیں کریں گے، اللہ قبول کر کے رہیں گے۔ اس لیے آپ جب روزہ رکھے یہ سوچ لیں کل قیامت کے دن یہ روزہ میرے لیے کیا بنے گا؟ سفارشی بنے گا۔ یہ تو تھے روزہ کے 15 فضائل۔ ایک چیز ہے رمضان کے مہینے میں بے احترامی سے بچیں۔ دیکھیں جس چیز کی فضیلت بڑھ جاتی ہے نا پھر اس چیز کے احترام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک ٹائل جو ہے باتھ روم میں لگا ہوا ہے، وہی ٹائل جو ہے مسجد میں لگا ہوا ہے۔ مسجد کے ٹائل پہ جو کام ہم کرتے ہیں وہ باتھ روم کے ٹائل پہ کرتے ہیں، کیونکہ اس کی نسبت بہت زیادہ بدل گئی۔ مسجد میں وہ ٹائل لگ کر جو ہے بڑا قیمتی بن گیا، واش روم میں وہ ٹائل لگا ہوا تو اس کی قیمت ہی کچھ نہیں ہے، وہاں جا کے ہگرے موت رہے ہیں، یہاں پہ سب سجدے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آدمی رمضان کے مہینے میں اتنے فضائل سن رہا ہے تو اس مہینے میں اگر بے احترامی کرے گا تو پٹائی بھی بہت ہوگی۔ جب کسی چیز کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں نا پھر اس چیز کی قدر بھی بہت زیادہ کرنے لگ جاتا آدمی۔ اس لیے نزہۃ البساطین میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، رمضان کے مہینے میں ایک مجوسی تھا، مجوسی، اس نے اپنے بچوں کو نصیحت کی ہوئی تھی بیٹا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، اس میں وہ لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں، خبردار اگر کسی نے رمضان میں مسلمانوں کے علاقے میں مسلمانوں کے سامنے کچھ کھایا پیا ہو تو گھر پہ آگے کھانا جو کھانا ان کے سامنے کچھ نہیں کھانا۔ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں واقعہ لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ ان کے ایک بچے نے جو ہے کچھ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کی گلیوں سے کھاتے ہوئے ان کے ابا نے پکڑ لیا، اس مجوسی نے، تو اپنے بچے کو انہوں نے 2 بار تماچے لگائے اور تماچے لگائے، معاملہ ختم ہوا اور اس کا کیا ہو گیا؟ انتقال۔ نزہۃ البساطین حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی غالباً کتاب ہے، اور انتقال ہو گیا۔ خواب میں کسی آدمی نے اس مجوسی کو دیکھا، اس مجوسی سے پوچھا بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ نے مجھے مسلمانوں کے رمضان کے مہینے کے احترام کرنے کی برکت سے جو میں نے اپنے بچے کو جو 2 تھپڑ لگائے تھے اللہ نے مجھے مرنے سے پہلے ایمان دے دیا، آج میں جنت میں ہوں، صرف رمضان کے مہینے کا احترام کرنے کی برکت سے۔ اس لیے رمضان میں بے احترامی نہ ہو، رمضان کے مہینے میں گناہ نہ ہو،
رمضان کے مہینے میں نافرمانی نہ ہو، روزہ نہ چھوٹے، تراویح نہ چھوٹے، اعمال نہ چھوٹے، کوئی بھی بے احترامی نہ ہو جائے کسی درجے میں بھی، کیونکہ رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ میں اور آپ موبائل اٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، لا محالہ آدمی سے گناہ ہوگا، موبائل اٹھائے گا، جب سوشل میڈیا یوز کرے گا، فیس بک کھولے گا، ٹی وی دیکھے گا، ٹرانسمیشن دیکھے گا، اور پھر دوست کے لونے بٹتے ہوئے دیکھے گا، اب تو نہیں بٹتی، اب یہ سارے جب کام ہوتے ہوئے دیکھے گا، لا محالہ نامحرم پہ نگاہ پڑے گی، یہ بے احترامی ہو رہی ہے رمضان کے مہینے کی، اور رمضان کے مہینے کی بے احترامی سے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ جائے گا۔ اسی لیے رمضان کے مہینے کی کیا نہ ہو، بے احترامی نہ ہو، احترام ہو۔ ہر جگہ کا اپنا احترام ہوتا ہے نا، جیسے یہاں کبھی جا رہے ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کو لے جا مکہ مدینہ، جب عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک واقعہ ہر کوئی سناتا ہے، وہ کیا، ایک نوجوان شخص جب مدینہ گیا تو اس نے دہی کھائی وہاں پر، تو دہی کھانے کے بعد کیا کہنے لگا، یار مدینہ کی دہی تو کھٹی ہے، تو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا چلا جا وہاں، چلا جا جہاں تیرے کو میٹھی دہی مل جائے، میرے مدینہ کی دہی کو کھٹی کہتا ہے تو، میرے شہر کی دہی کو تو کھٹی کہتا ہے، چلا جائے یہاں سے۔ آپ اندازہ لگائیں، ہر جگہ کا اپنا جو ہے کیا ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے، اس لیے رمضان کے مہینے کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اس کی بے احترامی نہ ہو، اور اس کی بے احترامی کیا ہے، ہر وقت موبائل میں لگے رہیں، موبائل میں گناہوں میں ملوث رہیں، فلمیں، ڈرامے اور بےہودہ قسم کی نامحرم، اور پھر وہ ہماری بد نظری ہو، اس لیے رمضان کے مہینے میں کیا کریں، اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جو ہے نمازوں کی بہت زیادہ جو ہے، عام دنوں میں تو نماز پڑھنی ہے، لیکن رمضان مہینے میں کوشش کریں میری اور آپ کی ایک نماز بھی جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہ چھوٹے، تکبیر اولیٰ کے بغیر کوئی نماز میری اور آپ کی نہ ہو، اسی دل سے ہم لوگ ارادہ کرتے ہیں ساری نمازیں کتنی کس سے پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ 30 دن یہ ہو گئے، 10 دن محنت کر کے اور ہم لوگوں نے کتنی پڑھ لینی ہے، 10 دن اور پڑھ لینی ہے، 40 دن کی میں اور آپ نماز پڑھ لیں گے تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 40 دن تک ایسے نماز پڑھے کہ اس کی ایک بھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، براءۃ من النار، براءۃ من النفاق، یہ آدمی جہنم میں سے بھی بری ہو جائے گا اور منافق ہو کے بھی نہیں مرے گا۔ تو رمضان کے مہینے میں نیت کر لیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الکبائر، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، ابو عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر میں مہمان ہے، تو مہمانوں کے آنے کے کھانے کی وجہ سے انہوں نے نماز لیٹ کر دی، البتہ جیسے ہی باہر نکلے تو اپنی مسجد کی بھی نماز ختم ہو گئی، آگے والی مسجد کی بھی نماز ختم ہو گئی، تو وہ جب نمازیں ختم ہو گئی اور جب گھر پر آئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ فرض نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو اس کا کتنا درجہ پڑ جاتا ہے، 27 درجہ، تو انہوں نے اس اپنی ایک نماز کو عشاء کی کتنے مرتبہ پڑھا، 27 مرتبہ، کہ مجھے وہ 27 مرتبہ کا درجہ حاصل ہو جائے۔ جب یہ رات کو سو گئے تو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی گھڑ سواری کر رہا ہے، یہ بھی گھڑ سواری کر رہے ہیں، ان کا گھوڑا اس کے گھوڑے سے عمدہ بھی ہے، بہترین بھی ہے، اور دوڑنے میں بھی اچھا ہے، طاقتور بھی ہے، لیکن کیا وجہ ہے، یہ دوڑے پہ دوڑے چلے جا رہے ہیں، اس آدمی کے برابر نہیں پہنچتے، وہ آگے سے آگے جا رہا ہے، یہ پیچھے سے پیچھے رہ گئے۔ اب یہ عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اس کو آواز لگا کے پوچھتے ہیں کہ بھائی جان میرا گھوڑا تیرے گھوڑے سے بہتر، یہ دوڑتا بھی تیز ہے اور نسل بھی اس کی اچھی ہے، تیرا گھوڑا بھی بیکار، نسل بھی بیکار، دوڑتا بھی اتنا تیز نہیں ہے، وجہ کیا ہے کہ میں اتنا اچھا ہونے کے باوجود تجھ سے آگے نہیں نکل پا رہا؟ تو انہوں نے کہا تم مجھ سے آگے تو کیا میرے برابر میں نہیں آ سکتے، میں نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، تم نے عشاء کی نماز بغیر جماعت کی پڑھی، تم میرے قریب نہیں آ سکتے۔ تو جماعت کی نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جماعت کو اہمیت نہیں دیتے، اس لیے جماعت کی نماز کو اہمیت دینی چاہیے۔ مشہور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو تو میرا دل چاہتا ہے چند نوجوانوں کو اکٹھا کروں، امام سے کہوں تم نماز پڑھاؤ، یہ بھی آتا ہے لفظ کہ امام سے کہوں تم نماز پڑھاؤ، اور میں چند جوانوں کو اکٹھا کر کے لے جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں، بغیر کسی عذر کے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، بغیر کسی عذر کے، کوئی عذر نہیں ہے، گھر میں نماز پڑھ لی، اٹھے جائے نماز بچھائی نماز پڑھ لی، اٹھے جائے نماز بچھائی نماز پڑھ لی۔ تو سب سے افضل ترین چیز جو ہے وہ تو فرض نماز ہے۔ آدمی زنا کو بڑا گناہ سمجھتا ہے، حالانکہ زنا چھوٹا گناہ ہے، فرض نماز چھوڑنا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ فرض چھوڑ دیا آپ نے، فرض، اور فرض بھی جماعت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ وجوب کے درجے میں ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے فرض نماز جماعت سے چھوڑ دینا آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ میں ابھی نماز پڑھ لوں گا، ابھی نماز پڑھ لوں گا، ابھی نماز پڑھ لوں گا، پہلے میں سردار تک پہنچ جاؤں، پہلے میں کارخانے تک پہنچ جاؤں، پہلے میں آفس تک پہنچ جاؤں، اسکول تک پہنچ جاؤں، کالج تک پہنچ جاؤں، یونیورسٹی تک پہنچ جاؤں۔ ایسا آدمی نہ اپنے مقام تک پہنچ پاتا ہے، نہ اپنا کام کر پاتا ہے، نہ نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے، کیونکہ نماز اور اعمال آدمی کی زندگی میں برکت لاتے ہیں۔ جب آدمی نماز چھوڑ دے گا تو اس کا پھر وہ کام بھی نہیں ہوگا، یہ کام بھی رہ جائے گا۔ اس لیے نمازی کی زندگی میں آپ دیکھیں گے عجیب برکت ہوتی ہے، بے نمازی کی زندگی میں الگ ہی بے نوسط ہوتی ہے، وہ اپنے کام سے نکلے گا ٹائر پنچر ہو جائے گا،
जहां काम के लिए जाएगा वो काम नहीं हो पाएगा, जिस आदमी से मिलेगा वो उस आदमी का, ऐसे लोग कहता है अबे यार मैं निकला मेरा काम ही नहीं हुआ। वो काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तूने अल्लाह के हुक्म को 7वें दर्जे में रखा, अपने काम को पहले दर्जे में रखा। दिल अल्लाह के हाथ में थे, तूने अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं किया, इसलिए अल्लाह ने तेरा काम पूरा नहीं होने दिया। अगरचे बिल्कुल ज़ईफ रिवायत है और बाज़ों ने तो उसको मनगढ़ंत लिखा है, लेकिन मजमून बड़ा प्यारा है। वो जो हम हदीस सुनते रहते हैं, ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, तो उसका मजमून बड़ा प्यारा है। देखो, जो होगा ना मेरी और आपकी जिंदगी में वही होगा जो अल्लाह ने चाहा है। लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहे, अगर तू अपनी चाहत को मेरी चाहत पर कुर्बान कर देगा तो मैं वो कर दूंगा जो तेरी चाहत है। लेकिन तू अगर अपनी चाहत को मेरी चाहत पर कुर्बान नहीं करेगा और वही करेगा जो तेरा दिल चाहता है और मेरी नहीं मानेगा, अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं तुझको तेरी चाहत में थका दूंगा, करता रहेगा, काम नहीं होगा। लेकिन अल्लाह फरमा रहे आखिर में होगा वही जो मेरी चाहत है, करूंगा मैं वही जो मेरी चाहत है। इसलिए आदमी क्या करे, जहां भी नमाज का वक्त हो जाए वहीं बाइक लगा दे साइड में, यार नमाज पढ़ लो पहले। हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना खालिद साहब उस्ताद जी फरमाते हैं, अगर जिंदगी में फारिग होने के बाद किसी बड़ी मस्जिद की इमामत चाहते हो ना, नमाज जमात के साथ पढ़ो हमेशा, नमाज नहीं छोड़ो किसी हाल में। अगर इमामत चाहते हो ना, इमामत मिल जाए, बोले मेरी जिंदगी का तजर्बा है, नमाज पाबंदी के साथ पढ़ा लो, नमाजों में बिल्कुल सुस्ती नहीं। इसलिए हमारे सल्फ सालीन के आप जिंदगी पढ़े नमाजों के मामले में, अपनी औलाद पर सख्ती क्या करते थे, नमाज पढ़नी है भाई। बुजुर्गान दीन के बारे में तो अजीब अजीब वाकया लिखे हैं, क्योंकि जमाना ऐसा नहीं है, इसलिए मैं वो वाकया सुनाता नहीं। बहरहाल तो नमाजों की बहुत ज्यादा क्या हो पाबंदी हो, हम लोग नफिल आमाल की बहुत ज्यादा पाबंदी करते हैं, फराइज छोड़ देते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए एक सहाबी के घर पे, आज फजर में नहीं था भाई, हम जाते हैं किसी घर पे, आज फजर में नहीं था, क्या हुआ भाई, भाई रात में नफले पढ़ रहा था, एंड फजर के टाइम पे आग उठे, सो गया। आपने फरमाया मैं रात भर सोता रहूं और फजर की नमाज पढ़ लूं, नफिल पढ़ने से मुझे ये ज्यादा पसंद है कि मैं फर्ज नमाज जमात के साथ पढ़ लूं, ये मुझे ज्यादा पसंद है नफिल नमाज है। नफिल अमाल पर जोर लगता है, फराइज छोड़ देते हैं। इसलिए जो है रमजान के महीने में नमाज की पाबंदी करें। इबादत से जो है जिंदगी में याद रखें बरकत आती है, और इबादत जो आदमी नहीं करता उसकी जिंदगी बेबरकत हो जाती है। इसलिए जो है रमजान के महीने में तीसरा काम जो करने वाला है ना, वो तिलावत का एहतमाम कसरत के साथ रमजान के महीने में एक काम करें, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ तिलावत। 4 अमाल बताए जाते हैं रमजान के महीने में करने के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्अलुकल जन्नह व अऊज़ु बिका मिनन नार। ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करें, इस्तिग़फार की कसरत करें, इसी तरीके से अल्लाह से जन्नत की तलब करें और जहन्नम से पनाह मांगे। ये 4 काम आदमी करे। फरमाते कि 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, इस्तिग़फार कर ले, ज्यादा से ज्यादा 1000 10,000 मरतबा जो है इसकी पाबंदी करे। रमजान के महीने में अल्लाह से खूब जन्नत मांगे और रमजान के महीने में खूब जहन्नम से पनाह मांगे, क्योंकि फरमाया जहन्नम से 10 लाख अफराद को रोजाना अफ्तारी के वक्त आजाद किया जाता है। मैं और आप उस वक्त पकौड़े या जलेबी इन चीजों पर नजर न रखें, उस वक्त हाथ उठा के अल्लाह से ये दुआ करें जो मैं भी हर साल करता हूँ कि अल्लाह उन 10 लाख अफराद को जिनको आप इस टाइम जहन्नम से आजाद करेंगे उनमें मुझे भी शामिल कर दें। ये दुआ करें कि अल्लाह उन 10 लाख अफराद में अगर आजाद जो हो रहे हैं तो उनमें से मुझे भी शामिल कर दे, मुझे भी आजाद कर दे। रोज ये दुआएं करें। ये रमजान चला जाएगा फिर ये दुआएं नहीं आएंगी। इसलिए खवातीन क्या करें, दोपहर से लेके मगरिब तक सिर्फ किचन में ना घुसी रहे, कि किचन में हम लोग उनको कहते हैं पकोड़े भी गरम लाओ, गुस्सा करते हैं ना, वो इस वजह से डर के मारे वो किचन में घुसे रहती है। हमें पकोड़े भी गरम चाहिए, तो समोसे भी गरम चाहिए, तो हर चीज गरम 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 के चक्कर में वो जोहर में जो अफ्तारी बनाने घुसती हैं, तो अफ्तारी के वक्त अजान भी हो रही होती है, 2 मिनट को गरम गरम तलने रखे हैं वो लेकर के लेकर आ रही, उनकी सारी दुआएं सब कुछ जो है वो पकोड़े समोसे तलने में निकल जाती है। आप अंदाजा लगाएं, मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरी दादी हाफिजा रमजान के महीने में रोजाना 40 पारे तिलावत किया करती है, योमिया योमिया योमिया, एक दिन में 40 पारे तिलावत किया करती थी। काम भी हो रहा, तिलावत भी हो रही। कहने लगे हमारे खानदान का एक जवान हाफिज बनकर आया, तो दादी ने कहा चल भाई कुरान पढ़, तो वो आगे खड़े हो कुरान पढ़ने लगे, ये पीछे खड़े हो गए, इन्होंने नियत बांध ली। कहने लगे उन्हें उसने नौजवान ने चंद ही पारे पढ़े होंगे या 3 4 5 पारे पढ़े होंगे, और उसने ये सोच के सलाम फेर दिया कि दादी जान कहाँ इतना लंबा खड़ा होंगी, अब तो वो भेड़ भी छिके होंगी, तो उन्होंने सलाम फेर के पीछे देखा। कहने लगे ये क्या हुआ, कहने लगा दादी जान मैं तो समझ रहा था आप तो, कहने लगे जो पारे तूने अभी तिलावत किए हैं ये तो हमारा रोज का मामूल है, ये तो हमारा रोज का मामूल है, हम तो इससे ज्यादा तिलावत किया करते हैं, तो इतने से मैं थक गया। समझते कि बोलोगे जिस आदमी का दिल साफ होता है कुरान की तिलावत से कभी भी शेर नहीं होता। फरमाते हैं अगर तुम्हारे दिल पाक और साफ हो जाए ना, अल्लाह का कलाम पढ़ पढ़ के कभी भी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा।
پڑھتے رہو گے، معلوم ہوا کہ میرا اور آپ کے دل قلوب صاف نہیں ہے، اس لیے تلاوت کرنے کا دل نہیں کرتا میرا اور آپ کا۔ دل کو صاف کرنے کی کتنی ضرورت ہے؟ دل صاف ہوگا تو قرآن میں دل لگے گا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصارت اتنی بڑھ چکی تھی تلاوت کر کر کے، اتنی بڑھ چکی تھی کہ ایک آدمی زنا کر کر آیا تھا، زنا کر کر، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر عام مجمع میں فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، میں ان کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہوا دیکھتا ہوں، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، میں ان کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہوا دیکھتا ہوں۔ جب آدمی تلاوت کرتا ہے اس کا دل نورانی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کیا کیا کرتے تھے؟ قرآن کریم کی تلاوت۔ جبرائیل آتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پڑھ کے سناتے تھے، اللہ کے نبی جبرائیل کو قرآن پڑھ کے سناتے تھے۔ اندازہ لگائیں، جیسے آج دورہ لگتا ہے، پھیرا لگتا ہے، دو حافظ بیٹھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، مدثر سنا رہے ہوتے ہیں، رات کو پڑھنا ہوتا ہے۔ 15 روزہ کے بعد ان دونوں حافظ لوگوں کو کوئی بھی نہیں سنا رہا ہوتا ہے، نہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نہ سنا رہے ہوتے ہیں، وہ تو ٹینشن لگی ہوتی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے تراویح کا سلسلہ شروع کر دیا تو آج ہم حافظوں کی گردن بچ گئی، میں یہ رمضان کا مہینہ بھی ایسے چلا جاتا، ہمارا قرآن بھی ایسے چلا جاتا۔ لوگ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کون کو ہوا میں اڑا کے کہتے تھے تو عمر کی سنت تراویح ورنہ تو حضور نے نہیں پڑھی تھی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہاں جائے گی پھر؟ نعوذ باللہ، حضرت عمر ایسا کام کریں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف و بدعت ہو، اندازہ لگائیں، خیر موضوع کہیں ہو چلے گا۔ تو رمضان کے مہینے میں تلاوت، امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ رمضان کے مہینے میں دن میں ایک قرآن، رات میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ تو مہینے میں کتنے قرآن ہو گئے؟ 60 قرآن کریم مکمل فرماتے تھے امام شافعی رحمہ اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک کتاب میں لکھا ہے، غالباً امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب میں لکھا الکبائر میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں فجر سے لے کے افطاری تک ایک قرآن مکمل فرماتے تھے، اور پھر تراویح میں ایک قرآن جو پورے 20 رکعت پہ ہر 20 آیات ہر رکعت میں پڑھتے تھے، اور تراویح میں ایک قرآن مکمل ہوتا تھا، اور رات کو پھر تہجد میں 10 پارے تلاوت کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے وہ رمضان کے مہینے میں کتنے قرآن ختم کرنے والے ہو؟ 30، ایک قرآن تراویح کا، اور یہاں پر کتنے پارے ہو گئے ان کے؟ 10 پارے روزانہ، 3 دن میں تو رات کا صرف ایک قرآن ختم کرتے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، حضرت بن نوری رحمۃ اللہ رمضان کے مہینے میں فجر کے بعد جمعے کی وجہ سے اٹھ جاتے تھے، وغیرہ اس وقت تک وہ کم از کم 25-26 پارے پڑھ چکے ہوتے تھے۔ جس آدمی کو بھی، جس بزرگان دین کو بھی میں نے اور آپ نے ترقی کرتا ہوا دیکھا ہے، اس کے پیچھے ضرور قرآن ہے، اس کا قرآن کے ساتھ دل لگا ہوا ہے، قرآن سنتا ہے، سناتا ہے، سنتا ہے، سناتا ہے، قرآن سے اس کو بڑی محبت ہے، جب اللہ نے اس کو ترقی دی۔ ہمارا جب وفاق کا امتحان ہوا، ہم سند لینے کے لیے گئے امام صاحب کے پاس، اسحاق عالم صاحب کے پاس، تو امام صاحب نے گھر میں بلایا، دعوت کی، کھلایا پلایا ہم سب کو نا۔ تو 2013 کی بات ہے، 2013-14 کی بات ہے۔ تو امام صاحب نے کھلا پلا کے سب کچھ کر کے آخر میں ہم لوگوں کا بھی قرآن کبھی نہیں بھولنا، قرآن کبھی نہیں بھولنا۔ پھر ہمیں نا ان کا اسٹائل ہے نا یوں کر کے کہنے لگے آج مجھے جتنی عزت پاتے ہوئے دیکھ رہے ہو صرف قرآن کے برکت سے، اور کچھ نہیں ہے میرے پاس، قرآن کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنا مقام دیا۔ تو قرآن کریم انسان کو ترقی کرواتا ہے، اور جو آدمی گنہگار ہوتا ہے اللہ پاک پھر اس کا قرآن پاک سے جو ہے دل ہٹا دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف آتا ہے جو قرآن کو اپنے سامنے رکھے گا جنت میں لے کے جائے گا، اور جو قرآن کریم کو اپنے پس پش ڈال دے گا وہ اس کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم کو رمضان میں نیت کریں، تلاوت بھی کریں گے، اس کے المعانی کو بھی پڑھیں گے، قرآن کریم کے الفاظ کو بھی سیکھیں، اسی لیے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ رمضان میں عہد کریں قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اگر قرآن کریم کے حروف آپ نے اپنے مخرج سے نہیں نکالے، کفر کا بھی خطرہ ہوتا ہے آدمی کافر ہو جائے، ہے تو مولانا ایسا؟ آپ نے بڑا قلب قاف کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے دل، آپ نے بڑا قلب کاف کے ساتھ کراچی والے کا، اس کا معنی ہوتا ہے کتا۔ آپ نے قرآن کریم میں اگر قلب پڑھ دیا، قلب او القسما، کتا یا اس کے دل میں اللہ اکبر، کتنا معنی غلط ہو جائے گا اگر ہم نے اس کو صرف جو ہے قلب پڑھ دیا۔ اس لیے علماء نے لکھتے سورہ فاتحہ میں 7 مقامات ایسے ہیں اگر وہاں پر مخرج کے علاوہ آدمی نے کچھ پڑھ دیا دار ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ جمال القرآن میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لحن جلی میں لکھا ہے کہ لحن جلی جب آدمی کرتا ہے حرام ہے، نماز ہی ختم ہو جائے گی اس آدمی کی۔ الحمد کی جگہ الحمد، الحمد کا معنی تمام تعریف کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے، اور الحمد کا معنی تمام تباہ و بربادی اللہ کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے تلاوت سیکھیں۔ 60 سال عمر ہو گئی، 50 40 30 سال عمر ہو گئی، اللہ کا کلام پڑھنا نہیں سیکھا۔ سب کے لیے وقت نکالا، لیکن اللہ کے کلام پڑھنے کے لیے سیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ سب کو ہم نے ترجیح دی سوائے اللہ کے کلام کو، اللہ کے کلام کو میں نے اور آپ نے ترجیح دی۔
اس لیے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں. کل قیامت کے دن یہ قرآن کریم مجھے اور آپ کو پھنسا دے گا اللہ کے یہاں اگر اس میں. اور خاص طور پہ دیندار جو طبقہ ہوتا ہے اس کو تو ہر کوئی آگے کر رہا ہوتا ہے. جنازے میں چلے گئے لوگوں نے آگے کر دے دعا کروا دو, کسی محفل میں چلے گئے لوگوں نے آگے کر دے دعا کروا دو. آپ نے اگر عربی میں دعا مانگتے وقت اوپر نیچے ذرہ برابر بھی کر دیا, معنی بدل گیا, اور دعا کے بجائے وہ تو بوال مانگ لیا آپ نے اللہ سے. اس لیے جب تجوید صحیح نہ ہو تو پھر آپ بھی زیادہ لمبی عربی میں دعا نہ مانگے, بس خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ کے چلے. ہم تلاوت میں, تجوید میں, مخرج میں رتی برابر بھی اگر غلطی ہو گئی تو معنی بدل جائے گا. یہ معنی یا تو کفر میں لے جائے گا یا تو ہلاک کر دے گا. اس لیے قرآن کریم کی عظمت کو سمجھیں اور اس کو قرآن کریم کو سیکھیں. آپ اندازہ لگائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کرام فرماتے جب حضور باہر آتے تھے نا تو ہمارے جسم پر کپڑے نہیں ہوتے تھے, تو ہم حضور سے چھپتے تھے ایک دوسرے کے پیچھے کہ یار ہمارے جسم پہ کپڑا ہی نہیں ہے, آدھا جسم ننگا ہے. حضور آئیں گے تو شرم آتی تھی, ایک دوسرے کے پیچھے چھپتے تھے. صحابہ فرماتے اس حال میں بھی ہم وہاں بیٹھ کر قرآن کریم کو سیکھ رہے ہوتے تھے, سکھا رہے ہوتے تھے قرآن کریم کو. رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ کیا ہو, قرآن کریم کی تلاوت. کوئی آپ کو بتاتا رہے یہ وظیفہ یہ وظیفہ یہ وظیفہ, آپ کو رمضان کے مہینے کا سب سے بہترین وظیفہ کیا ہے, قرآن کریم کی تلاوت. بہت دکھ ہوتا ہے جب میں اپنے ساتھی سے پوچھتا ہوں رمضان میں کتنا پارے قرآن پڑھے, کہہ رہے ہیں ابھی تک ایک بھی نہیں پڑھا. یہ بہت زیادہ غور فکر کی بات ہے. معلوم ہو کہ ہمارے ابھی بہت زوال کی طرف جا رہا آدمی جب رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا. کم سے کم درجہ یہ ہے رمضان کے مہینے میں آدھے 15 قرآن کریم مکمل کرے, کم سے کم درجہ 15 قرآن کریم مکمل کرے. رمضان کے آخری عشرے میں تو 5 قرآن مکمل کرے آدمی. اتنا رمضان کے مہینے میں حدیث میں آتا ہے اپنے ملازمین کا بوجھ ہلکا کر دو, اپنا بوجھ ہلکا کر دو, کاموں کو کم کر دو. اس مہینے میں صرف اعمال میں لگاؤ. اسی علماء نے لکھا جو اس مہینے میں اللہ کو راضی کر لے گا 11 مہینے اللہ اس کو پالیں گے. اس مہینے میں اگر اللہ کو راضی نہیں کیا 11 مہینے اللہ اس کو تباہ برباد کر کے رکھیں گے. آخر میں جو گفتگو کرنی تھی وہ یہ کہ رمضان کے مہینے میں جو ہے سخاوت کریں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت تیز ہواؤں کی طرح, تیز ہواؤں سے بھی تیز ہو جاتی تھی, آندھی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کیا کرتے. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جب بھی کوئی آیا لا کا لفظ کلمے کے علاوہ کبھی کسی نے نہیں سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخاوت کیا کرتے تھے. رمضان کے مہینے میں خوب تر خوب سخاوت ہوتی. مفتی عنایت اللہ سبحانی صاحب کی کتاب مخزن اخلاق کا میں نے چند دنوں پہلے جو حوالہ دیا درس میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کے 2 رخ ہیں, اللہ کی عبادت, اس کے علاوہ دوسرا رخ صرف اور صرف مخلوق کی خدمت, صرف اور صرف مخلوق کی خدمت. کوئی آپ سے پوچھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ بتاؤ, آپ بتانا میں 1 سیکنڈ میں بتا سکتا ہوں. اللہ کی عبادت, مخلوق کی خدمت, یہ حضور کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے. تو رمضان کے مہینے میں سخاوت بڑھے. میں آپ کو اس کے اوپر جو ہے اسی کتاب میں امام زاہدی رحمۃ اللہ نے الکبائر میں ایک واقعہ لکھا ہے. کہنے لگے ایک سیدہ خاتون تھی, اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا, 3 ان کی بیٹیاں تھیں. تو وہیں پر جو ہے ان کے کچھ دشمن تھے. ان کو پتہ چلا کہ ہماری بیٹی کی عزت کو خطرہ ہے, تو یہ راتوں رات اپنی بیٹیوں کو لے کر نکلی اور چلتے چلتے سمرقند چلی گئی. جب سمرقند پہنچی تو وہاں تو سردیوں کا موسم تھا, تو انہوں نے کسی طریقے سے وہاں پر پہنچنے کے بعد کسی مسجد میں جو اسٹے کیا, وہاں رک گئی کہ بچے ابھی تم یہاں رکھو, میں کوئی نہ کوئی کھانے پینے کا کپڑوں کا انتظام کر کے آتی ہوں. تو یہ جب واپس آئیں, اچھا میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ رمضان کے مہینے میں جو سخاوت کریں تو بس کریں, تو بھی نہ لگے زیادہ, خوف فریب نہ کریں اس کے بعد ہے یا نہیں ہے, چلے تھوڑی بہت آدمی وہ کر لیتے ہیں, ورنہ رمضان کے مہینے میں بس دے دے, خوب دے, کوئی خوف فریب نہ کرے. جہاں دیکھا ہمیں معلوم ہوا یا تھوڑا غریب ہے اس کو راشن دے دیا, پیسے دے دیے, اور عید پہ نہیں, پھر عید الفطر عید کے دن نہ دے, اس کو پہلے ہی دے دیں, ابھی دے دیں, رمضان میں دے دیں, اس کو پہلے دے دیں کہ بھائی تو اپنے پاس رکھ, رمضان کے پہلے تو شاپنگ کر لیں, سب کچھ کر لیں, خود پورے دادا نہ کریں. اس کے اوپر یہ واقعہ مجھے سنانا تھا کہ وہ جب گئے تو وہ خاتون سیدہ تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے تھی, گئی ایک شخص کے پاس تو مسلمان تھا, اس سے کہا کہ میری بیٹیاں ہیں, ہم وہاں سے آئے ہیں اور میں بیوہ ہوں, میری بیٹیاں یتیم ہیں اور ہم لوگ جو ہے مسجد میں رکے ہوئے ہیں, نہ ہمارے پاس کھانے کو, میری کچھ اللہ کے لیے مدد کرو, میں اہل بیت میں سے ہوں. تو اس مسلمان نے کہا کہ تم اہل بیت میں سے ہو, اس پر مجھے گواہی پیش کرو, گواہ دے دو, میں تمہیں ابھی سارا سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں, ورنہ گواہی نہیں دیتی تو بیکار ہے پھر تو یہ سارا معاملہ. تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے, میں تو اس شہر میں بالکل اکیلی ہوں, نہیں ہوں, کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر میں نہیں کرتا, تم پتہ نہیں جھوٹ بول رہی ہے. بہرحال وہ آگے چلی گئی, کچھ آگے گئی تو ایک مجوسی کھڑا ہوا تھا, اور اس مجوسی کے گھر میں کوئی دعوت چل رہی تھی, لوگ کھڑے ہوئے تھے. اس نے وہاں جا کر کہا کہ دیکھو میں جو ہے ایک بیوہ ہوں, میری یتیم بچیاں ہیں, میں فلاں شہر سے آئی ہوں, اس شہر میں میرا کوئی نہیں ہے, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں, ان کے خاندان میں سے ہوں, میری کچھ مدد کرو. تو اس مجوسی نے کہا کہ اچھا. اس نے فوراً اپنی بیوی کو بلایا اور بیوی کو بلا کر کہا کہ بھائی یہ مسلمانوں کے عظیم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
खानदान में से, अहले बैत में से, इनका बड़ा इकराम करो और तुम जाओ इनके साथ जहाँ ये लेके जाती है, उन घर से, वहां से मस्जिद से इनकी बेटियों को लेकर आओ, इज्जत के साथ इस घर में रखो, कपड़े पहनाओ, खाना खिलाओ, इनका खूब इकराम करो और इनको घर पे लेकर आओ। अल्लाह की शान। रात में जब ये सो गया मुसलमान आदमी जिसने कहा था गवाही पेश करो, तो ख्वाब में इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत में खड़े थे और सामने एक मोती का महल, चमकता दमकता महल इसके सामने। तो इस आदमी ने पूछा, जो मुसलमान था, इसने पूछा, या रसूलल्लाह ये महल किसका है? आपने फरमाया ये एक मुसलमान मुवहिद का महल है। तो इसने कहा, या रसूलल्लाह ये तो फिर मेरा महल है, तो मैं मुसलमान हूँ, मुवहिद हूँ, ये मेरा महल है। आपने फरमाया अपने मुसलमान होने पर गवाही पेश कर, अपने मुसलमान होने पर गवाही पेश कर। तेरे पास मेरे अहले बैत, मेरे खानदान की औरत आई थी, तूने उसको धुतकार के इसलिए भेज दिया कि गवाही नहीं तेरे पास, अपने मुसलमान होने पर गवाही पेश कर। और ये कि उसका ख्वाब खत्म हो गया। अब यह आदमी उठा, भागा भागा, देखा तो वो मजूसी के पास गया। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे औरतें तुम्हारे पास आई हैं, बेटियां तुम्हारे पास आई हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास है। उन्होंने कहा मेरे से 1000 दीनार ले ले और इनकी बस ये मुझे दे दे, मैं इनकी खिदमत करूंगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब तो तू मुझे 1 लाख दीनार भी दे देगा तो मैं तेरे देने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि जो ख्वाब तूने देखा था वो ख्वाब मैंने भी देखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि ये महल एक मुवाहिद आदमी का है, जब से वो औरतें मेरे घर में आई हैं, मेरे घर में अनवारात का नुज़ूल है, उस वक्त मेरे घर वालों को सबको ईमान नसीब हो गया। और जो अल्लाह के नबी ने फरमाया था ना ये महल एक मुवाहिद मुसलमान का है, वो मुवाहिद मुसलमान में मुझे मिला है अल्लाह के नबी के घराने की खिदमत की बरकत से। तो मखलूक की खिदमत रमजान के महीने में और ज्यादा बढ़ जाए। लोगों के घरों में जो है देखभाल कर, उनके घरों में चलो यार राशन डलवा दिया, उनके हाथ में पैसे दे दिए। हर घर में जो है रमजान के महीने अफ्तार दस्तरखान सजा पाओ, हमारी बरकत से सजा पाओ। हम ये ना देखें यार कि नहीं यार ये तो सबको भाई नहीं है ना, हम कर दें उसके आगे से बढ़कर। हम उसके लिए गवाही ना मांगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे गवाही ना मांग लें। इसलिए रमजान के महीने का ये जो है, ये चंद आपके सामने टूटी पोटी बेमौजू बातें मैंने आप हज़रात के सामने की है। तो रमजान के महीने में कोशिश करके रोजों का खूब एहतमाम हो, रमजान के महीने में तिलावत का एहतमाम हो, रमजान के महीने में जो है नवाफिल का बहुत एहतमाम हो, नवाफिल का फर्ज के दर्जे में नवाफिल चले जाते हैं, नवाफिल का एहतमाम हो। और इसी तरीके से रमजान के महीने में गुनाहों से बचना हो, नेकी ज्यादा से ज्यादा करना हो। तो इंशाल्लाह ये रमजान मेरा और आपका क्या बन जाएगा, कीमती बन जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं भाई।